شعبان کے روزے کی فضیلت۔ ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں، ذیل میں انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں، تعظیم رمضان کے لیے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے اور کبھی اکثر ایام کا۔ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے مسلسل 2 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضور پورے شعبان روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ پورے شعبان سے اکثر ایام مراد ہیں۔ پورے شعبان سے اکثر ایام مراد ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے جو آگے بیان کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں سے 1 روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھو۔ ہاں، اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی مثلاً کوئی 2 روزے رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے۔ ہاں، خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو رمضان کے آنے تک کوئی روزہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو عمل وہی تھا جو اوپر حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ حکم امت کے لیے بطور تخفیف و شفقت تھا کہ لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں اور ان پر رمضان کا روزہ دشوار نہ ہو جائے، کیونکہ جب پہلے ہی سے روزے شروع کر دیں گے تو رمضان میں کمزور ہو جانے کا خطرہ رہے گا۔ حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی کیفیت پوچھی تو فرمایا، کبھی حضور مسلسل اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ اب آپ افطار نہ کریں گے، اور جب کبھی افطار فرماتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھیں گے، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ سوائے چند روز کے پورے ماہ روزے رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے نفل روزے تمام مہینوں سے زیادہ محبوب تھے، پھر حضور اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتا دیکھتا ہوں۔ فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے اور افطار نہیں کرتے،
یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے حضور کا خیال ہے کہ سال بھر افطار ہی نہیں کریں گے، پھر ایسا ہوتا کہ برابر افطار میں رہتے، یعنی روزہ نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ حضور کا کیا خیال ہے، سال بھر اب روزہ نہ رکھیں گے، اور حضور کو سب سے پسندیدہ شعبان کا روزہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کا شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو دیکھنے کی تاکید فرمائی تاکہ رمضان کا حساب صحیح ہو سکے۔ شب برات کی فضیلت، 15 شعبان اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ اپنے تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو نہیں۔ دوسری احادیث میں فرمایا گیا، جن کا ذکر ہے، جن دو شخصوں میں دنیاوی عداوتیں ہوں تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائیں اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دیں تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ انہی احادیث کی بنا پر ہے 14 شعبان کو رات آنے سے پہلے مسلمان آپس میں ملتے اور غلطی کی معافی کرتے تھے، اور ہر جگہ کے مسلمان بھی ایسا ہی کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ جہنم سے اونٹوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والی یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ شعبان کی 15 شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ والوں کو جس حال پر ہیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز اور عبادت میں گزارو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو تاکہ رب تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرمائے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں ان کو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا وہ بقیع شریف میں موجود ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا کہ آپ بعض دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر فرمایا، بلا شبہ اللہ شعبان کی 15 شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جو کہ واضح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ تو جانتی ہے، یعنی شب برات کے بارے میں دریافت فرمایا۔
حضرت عائشہ نے عرض کیا اس کی کیا فضیلت ہے اے اللہ کے رسول؟ تو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں لکھ کر پیش ہوتے ہیں، اور اسی میں ان کی روزیاں بھی اتاری جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو مگر اللہ کی رحمت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ 3 بار سرکار نے فرمایا۔ میں نے عائشہ نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس سر مبارک پر رکھا اور فرمایا میں بھی نہیں، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ سرکار اس کو بھی 3 مرتبہ فرماتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بے شک اللہ 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات میں اپنی تجلی رحمت فرماتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ روایت کیا ہے اس کو کس نے؟ ابن ماجہ نے۔ ان احادیث میں ماہ شعبان اور شب برات کی فضیلت بخوبی واضح ہو گئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس شب مبارک کی قدر کرے اور اپنے اوقات کو عبادات و تلاوت قرآن اور درود شریف میں گزارے۔ کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہو تو ان کو کرے ورنہ نوافل میں مشغول ہو، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور آئندہ گناہوں سے دور رہنے کا عہد کرے۔ شب بارات کی فضیلت اور اس رات میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک طویل احادیث ہے۔ یہ حدیث اختصار اور کچھ فرق کے ساتھ ترکیب میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر اپنے دونوں کپڑے اتار دیے، ابھی کچھ دیر نہیں گزری کہ کھڑے ہو گئے اور ان کپڑوں کو زیبتن فرمایا تو مجھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے گمان کیا کہ شاید میری شریک صحبت بیویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے جا رہی ہیں، تو پیچھے پیچھے میں بھی نکل پڑی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان میں مومنین مومنات اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا یعنی دل میں کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو اپنے رب کے کام میں ہیں اور میں دنیا کے تصور میں ہوں۔ پھر میں واپس ہو کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئی اور میرا حال یہ تھا کہ سانس تیز چل رہی تھی۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور فرمایا یہ سانس کیوں چل رہی ہے عائشہ؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ تشریف لائے، اپنے کپڑے اتارے، پھر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر لباس پہن لیا تو مجھے غیرت آئی اور میں نے خیال کیا کہ سرکار کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بقیع میں پایا وہ کرتے ہوئے جو آپ کر رہے تھے۔ تو فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اللہ رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ سن، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا یہ نصف شعبان کی رات یعنی شب بارات ہے اللہ کی طرف سے۔ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس رات مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اور کینہ پرور اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا ٹخنے سے نیچے کر کے لٹکانے والے اور والدین کے نافرمان اور شرابی کی طرف بھی نظر نہیں فرماتا۔ یہ فرمایا اور پھر اپنے کپڑے اتار دیے، پھر مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تو اس مبارک رات مجھے اجازت دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر سرکار نے ایک طویل سجدہ فرمایا،
یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں سرکار کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، تو میں نے حضور کو چھو کر جائزہ لینے لگی اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے قدموں کے تلوں پر رکھ دیا تو حضور حرکت میں آ گئے۔ تب جا کر مجھے خوشی ہوئی اور اسی وقت میں نے سنا کہ حضور سجدے میں دعا کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے۔ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، میں تیری ویسی تعریف اور ثنا نہیں کرتا جیسی تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے ان کلمات کو حضور سے ذکر کیا تو فرمایا: اے عائشہ، ان کو سیکھ لیا یعنی یاد کر لیا؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا: ان کو سیکھ لو اور ان کو دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ جبرائیل نے مجھے یہ کلمات بتائے ہیں اور مجھے اشارہ دیا کہ میں سجدے میں ان کو دہراؤں۔ اب بہت سی روایات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا: شعبان کی 15 شب میں اللہ زمین والوں کو معاف فرما دیتا ہے مگر مشرک اور کینہ والوں کو نہیں۔ امام بہقی ان کو روایت کر کے فرمائے کہ مرسل ہے، یعنی مرسل ہونے کے باوجود قابل اعتماد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ شب برات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے تو ایمان والوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو چھوڑ دیتا ہے اور کینہ والوں کو بھی ان کے کینے کے ساتھ ہی رہنے دیتا ہے، یعنی ان کو بھی ان کے کینے میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب شعبان کی 15 شب آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں جن لوگوں کا نام ہے ان کی روح قبض کر لینا۔ تو بندہ فرش بچھاتا اور بیویوں سے نکاح کرتا اور گھر بنواتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے یعنی کثرت سے۔ تو میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اللہ اس میں اس سال مرنے والی جانوں کو لکھ لیتا ہے، تو مجھے یہ پسند ہے میری موت آئی ہے، میری موت لکھی جائے تو میں روزہ دار رہوں۔ ہم سب کو جو ہے اپنی موت کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری موت جو ہے ہمارے روزے کی حالت میں ہو اور ہمیں کفن نصیب ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس میں زندوں کے روح کو مردوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے لیکن اس کا نام مرنے والوں میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ آدمی حج کو جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا: اللہ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 2 راتیں اور 15 شعبان کی شب جس میں موت کے پروانے اور رزق طے کیے جاتے ہیں اور حاجیوں کو لکھا جاتا ہے، اور عرفہ کی رات اذان فجر تک۔